اب یہاں پر ایک میں کریٹیکل مسئلہ بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں. ہمیں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل چلتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان آگے ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، تو اس کے اندر امپلائڈ یہ ہے کہ زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم. ٹائم اینڈ سپیس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ امپلائڈ ہے زمانے کی عزت نہیں ہے بلکہ زمانے کو چلانے والے کی. ایک تو یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. دوسری توجیہ جو اس سے بھی بہتر ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی مخلوق میں سے بھی کسی چیز کی قسم یاد فرما سکتا ہے. ہمیں اس نے منع کر دیا. یہ جواب زیادہ اپروپریٹ ہے. اور یہ قسم کیوں یاد فرمائے گی کہ زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. کیا مطلب؟ کہ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. وہ 78 بچائے گئے کشتی میں سوار کر کے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت ایز اے ہول گھاٹے میں ہے. 78 بندے بچے، ہزاروں لاکھوں غرق ہو گئے، انسانیت گھاٹے میں ہے. زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہ بچائی گئیں، باقی ان کی ساری قوم پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دی گئی. تو زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن زمانہ تو گزرتا آ رہا ہے نا، وہ یہ وقت دیکھتا آ رہا ہے کہ سارے انسان ہی گھاٹے میں سوائے چند لوگوں کے. زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 ہواری ایمان لے کر آئے. زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے ڈبوئے جانے پر بھی گواہ ہے. تو زمانہ یہ منظر شروع سے دیکھتا آ رہا ہے وقت کہ انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی لوگوں کو دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی دعوت دیں گے تو مار اور پھینٹی تو لگے گی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. یہ 4 شرائط جن کے اندر موجود ہیں، ان کے علاوہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، آج بھی اگر 6 سے 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے 4.5 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں، اور مسلمان بھی جو 1.5 ارب ہیں ان کے عقائد و نظریات بھی آپ کے سامنے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اسی طریقے سے سورہ جو ہے والتین، اس کے اندر بھی قسمیں یاد فرمائی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم یاد فرماتا ہے. اور اس میں کیا امپلائڈ ہے؟ والتین، انجیر کی قسم. انجیر کے باغات تھے جہاں پر نوح علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے. والزیتون، اور زیتون کی قسم. زیتون کے درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی پر اگی ہوئی تھی جو گلیلی جھیل کے کنارے تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے. وطور سینین، اور طور پہاڑ کی قسم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا اور ان کو تورات عطا فرمائی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا. یہ 4 ہستیاں پیچھے بیسیکلی ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اور پھر ان 4 قسموں کے بعد مقسم علیہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا. یہ 4 ہستیاں بھی تو گواہ ہیں، یہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے. نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کے اعمال، ان کے اخلاقیات، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اعلیٰ تخلیق پر پیدا فرمایا ہے.
دوسری حدیث جو قسم کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کرنی تھی وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ شرک اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جس کو ہم شرک اکبر کہیں, یہ شرک اصغر ہے. جیسا کہ ریاکاری کے بارے میں آیا مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, جس نے کسی شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اب وہ صدقہ, نماز یا روزہ یہ تمام چیزیں کر رہا تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے, لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں, ٹائلز لگواتے ہیں, اور پھر اتنی بڑی وہ نیم پلیٹ لگ جاتی ہے کہ یہ ٹائلیں اور وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا, فلاں چودھری صاحب نے, فلاں ملک صاحب نے, فلاں مرزا صاحب نے, لکھا ہوتا ہے نا. اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے کام کیا اس نے اللہ کے لیے. وہ اپنے گمان میں یہی سمجھتا تھا چلو اللہ تعالیٰ کو بھی پورا کر لیں گے اور عوام میں بھی اپنا جو ہے وہ عوام پہ بھی اپنی دھاک بیٹھ جائے گی. تو یہ چیزیں اس نے مکس کر دی. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک باریک شرک خفی ہے. یہ شرک جلی نہیں جس کے بارے میں وہ آیات ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتا. یہ شرک خفی ہے, اس کی ایک سمجھیں کہ بالکل باریک سا شیڈ ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کعبے کی قسم, تو یہ بھی شرک خفی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم, جو صحابہ کرام علیہ رضوان کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے سورۃ الجاسیہ میں بھی آیت ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے, اس کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس سے محفوظ ہو. ایک بندہ اگر فجر کی نماز میں اپنے بسترے کو آج کل کی سردیوں میں نہیں چھوڑتا تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے, اللہ کے حکم پر وہ نہیں اٹھ رہا. تو کسی درجے میں تو اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. لیکن یہ بھی چیز شرک اصغر میں ہی لائی کرے گی, اس کو شرک اکبر نہیں کرے. کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بھی پھر غلو کرتے ہیں, ان چیزوں کو بھی پھر ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر بیان کر دوں.